ادھر کے گھر والے کی ادھر کے گھر والے سے لڑائی کیسے لگانا ہے، دیورانے جٹھانے کے جھگڑے کیسے لگانا ہے، ساس بہو کے درمیان میں جھگڑا اور ٹینشن کیسے کھڑے کرنا ہے، اس کے پروگرام بنتے۔ اب اس کی بیٹی کہاں جا رہی اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، خدا کی ماں کدھر سے آ رہی اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ میرے مائیں اور بہنیں، اب بچہ مکتب میں آ رہا ہے، مکتب کے اندر وہ 2 گھنٹے دے رہا ہے، لیکن گھر کے اندر وہ 22 گھنٹے دے رہا ہے۔ یقیناً 2 گھنٹے پر 22 گھنٹے کے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے گھر کے اندر اب بچے کو قرآن خود ماں باپ سنیں۔ اب یہ ماں باپ کب سنیں گے؟ ہوم ورک کا ایک طریقہ ہے کہ جب مکتب میں یا اسکول میں ہوم ورک دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گھر سے پورا کر کے آنا۔ تو ہمارے والدین، ہم مسلم مائیں، اگر نرسری، کے جی، ایل کے جی اور انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جب ہوم ورک لے کر آتے ہیں، گھر کا کام لے کر آتے ہیں، تو ماں باپ بڑی پابندی سے اس کو ہوم ورک کراتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب 2 گھنٹے مکتب میں پڑھ کے جاتا ہے تو اس کا قاعدہ کدھر رکھا ہوا، اس کا قرآن کہاں رکھا ہوا، اس کی ٹوپی کہاں رکھی ہوئی، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب دوسرا دن جب جانے کا آتا ہے تو ماں ٹوپی بستر کے نیچے سے نکالتی ہیں، اس کا بیگ سجے کے اوپر سے نکالتی ہیں، اس کا قاعدہ کچن کے فریج پر سے نکالتی ہیں اور سب جمع کر کے اس کے گلے میں اٹکاتی ہیں اور مکتب روانہ کرتی ہیں۔ اور اسکول کا حال یہ ہے کہ وقت سے پہلے فیس بھی جمع ہو رہی ہیں۔ ایل کے جی اور یو کے جی اور انگلش اسکولوں اور انگلش کانوینٹوں کا نظام یہ ہے کہ 2 دن پہلے ہی فیس جمع ہو رہی ہیں۔ ایک آنے کے بچے نے ابھی بستہ بھی نہیں اتارا، بیگ بھی پیٹھ پر سے نہیں اتارا کہ ماں سب سے پہلے پوچھتی ہیں کہ میم نے کیا ہوم ورک دیا، ٹیچر نے کیا ہوم ورک دیا۔ بچے نے ابھی نہ کھایا نہ پانی پیا، بیگ نکالا، سب سے پہلے ماں نے چیک کیا تو یہ چیک کیا۔ اور مکتب کا حال یہ ہے کہ بچہ 2 گھنٹے پڑھ کے جا رہا ہے۔ اب اماں کو بھی معلوم نہیں بچہ کیا پڑھ کے آیا، ابا کو بھی معلوم نہیں بچہ کیا پڑھ کے آیا، اب کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب یہ کہا گیا اماں کو جا کے سنانا۔ اب اماں کا قرآن صحیح ہوگا تو اماں سنیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اماں کی غلطی نکال لے۔ اب بیٹا گھر کو جا کر ابا کو سنا رہا، اب ابا کو فرصت نہیں، ابا ہوٹل میں 3 گھنٹے 2 روپے کا اخبار، 2 روپے کا پان، 2 روپے کی چائے میں مست ہے، 3 گھنٹے ابا وہاں گزار رہے۔ ابا کو یہ فرصت نہیں کہ میں بھی مرنے سے پہلے قرآن صحیح کر لوں۔ دادا بڑھاپے کے عالم میں بیٹھے وقت گزارتے ہوئے کہ اب کیسی بھی کٹ رہی اتنی بھی کاٹ لو۔ دادا کو فرصت نہیں کہ اپنے گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ ہی علم شریف صحیح کر لوں، سورہ فاتحہ صحیح کر لوں، قل اللہ احد صحیح کر لوں، انا اعطینا صحیح کر لوں۔ گھر میں کسی کو کوئی فکر نہیں۔ گھر میں اماں کو تھوڑا سا وقت ملا تو وہ بھی بازو والے کے گھر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ تیسرے والے کی غیبت کرنے کے تھے، تیسرے گھر والے کی۔ اب وہ پورے محلے کے 4-5 عورتیں جمع ہوئے، ان کو وقت ملا تھا تو ہونا تھا قرآن کا حلقہ لگتا، چلو آپا آج اپن قرآن صحیح کرتے۔ کہاں صحیح کرتے؟ ارے مدینہ مسجد کے جو مکتب میں ہماری بیٹی قرآن پڑھ کر آئی ہے اس سے سنیں گے سورہ فاتحہ، اور اپن پورے محلے والی عورتیں مل کے اس سے قرآن صحیح کریں گے۔ لیکن نہیں، دوسری عورتوں کی غیبتوں سے فرصت ملے، ادھر کے گھر والے کی ادھر کے گھر والے سے لڑائی کیسے لگانا ہے، دیورانے جٹھانے کے جھگڑے کیسے لگانا ہے، ساس بہو کے درمیان میں جھگڑا اور ٹینشن کیسے کھڑے کرنا ہے، اس کے پروگرام بنتے۔ اب اس کی بیٹی کہاں جا رہی اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، خدا کی ماں کدھر سے آ رہی اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ میرے مائیں اور بہنیں، پردے کی آڑ میں آپ بھی سن رہی ہیں، اس سے معاشرہ تیار نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ایسا معاشرہ تیار ہوگا؟ گھر کی عورتیں غیبت چگلیوں میں مصروف، یا تو شاپنگ سینٹروں کے اندر یا ہوٹلوں مالوں اور دکانوں پر خریداری کے میں مصروف، اور گھر کے مرد بیکار کی چیزوں میں مصروف، یا تو ایسے کاموں میں مصروف ہے، باہر ہوٹلوں میں گپ شپ لڑاتے ہوئے، باہر ہوٹلوں میں مداری کے کھیل دیکھتے ہوئے اپنے زندگی کے قیمتی وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور بچے مکتب کے حوالے کر لیے۔ تربیت کی ذمہ داری والدین کے سر کی گئی تھی، ہم نے حافظ صاحب کے حوالے کر دیا، اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ معاف کرنا، بڑے درد کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میری مائیں بہنیں پردے کی آڑ سے سن رہی تو وہ بھی سنیں، یہاں بیٹھے باپ ہے وہ بھی سنیں، دادا ہے وہ بھی سنیں۔ ہم نے مکتب کو صرف ٹائم پاس سمجھ لیا۔ اب صبح صبح شوہر کو جانا ہے کام پر، شوہر جاتے ہیں کپ بھر چائے اور 2 پراٹھے کھا کر۔ اب بچہ جلدی اٹھ گیا، وہ اماں کو پراٹھے ڈالنے نہیں دے رہا، شوہر کو کہتی ہے بیوی، ارے ذرا اس کو عرفان مولانا کے پاس ڈال کے اور روٹی ڈالنے نہیں دے رہا، کب ڈالیں گا تم، کب جائیں گے؟ یعنی عرفان مولانا کے پاس پڑھنے کو نہیں بھیجے، کس لیے بھیجے؟ تاکہ آسانی کے ساتھ کیا کر سکوں میں؟ روٹی ڈال سکوں۔
अब घर में मेहमान आ गए, बच्चे बहुत शोर कर रहे, देखो जी इनका मदरसा इरफान मौलाना का शुरू है क्या? अब इरफान मौलाना पढ़ाने को बैठे कि बच्चे पालने को बैठे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हमने उनका मकतब को और उलमा इकराम को, हाफिज कुरान को, अजीब बात यह है, ये कौम के मेमार हैं और ये कौम को तराश रहे हैं, लेकिन सबसे अबतर और सबसे बुरा हाल भी इनका ही है। हमारी तवज्जुहात इनसे हटी हुई है। और ये भी याद रखे, बातिल और अहले बातिल ने उलमा, हुफ्फाज और आइम्मा कौन सा कीमती जौहर है, बातिल पहचान चुका, नहीं पहचाना तो हमने नहीं पहचाना। ये कौन सी ताकत है, इनके अंदर क्या खूबी है, ये क्या इनकलाब ला सकते हैं, ये बातिल अच्छी तरह जानता है। ये बोरियों पर बैठते जरूर है, ये टूटी हुई टिपाइयों पर पड़ाते जरूर है, ये सूखा रूखा खाते जरूर है, लेकिन इनकलाब लाना है और इनकलाब आना है तो इन्हीं से आएगा। क्यों? क्योंकि आओ सीरत पढ़ो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जजीरतुल अरब में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबा कैसे थे कि बिखरे हुए बाल है, परागंदा हाल है, फटे हुए कपड़े है, टूटी चप्पल भी पैर में पहनने को नहीं, रहने को बराबर झोपड़े भी नहीं। जब अज़वाज मुत्तहरात के झोपड़ों को गिराया जा रहा था, उनके हुजरात को गिराया जा रहा था, तो किसी दाना ने कहा था कि इनके घरों को न गिराया जाए ताकि आने वाली इंसानियत को बताया जाए कि सबसे कामयाब तरीन लोग इन झोपड़ों में रहा करते थे, वैसे पुराने फटे पुराने हाल में। लेकिन मेरे भाइयों, हमें बच्चों की फिक्र अगर करना है तो यहां अगर कोई किसी भी घर में जुआ खेला जाता, शराब पी जाती, अगर माँ घर के चौखट में बैठती है, वो घर के चौखट में बैठना छोड़ दे। अगर माँ के सर पर दुपट्टा नहीं है और वो बेपर्दा मोहल्ले की गलियों में घूमती है, वो बेपर्दा घूमना छोड़ दे। माँ अगर झूठ बोलती है, वो झूठ बोलना छोड़ दे। माँ अगर धोखा देती है, वो धोखा देना छोड़ दे। और यहाँ पर अगर बाप बैठा है तो बाप बच्चों के सामने बीवी को गाली देता है, गाली देना छोड़ दे। बाप शराब पी के आता है, वो शराब पीना छोड़ दे। बाप हराम माल ला के बच्चों के मुंह में डाल रहा है। और सुन लो, बच्चों की कामयाबी और नाकामी में दूसरा अमल तो बाद में है, सबसे बड़ा असर किसी चीज का होता है वो हलाल कमाई का होता है। हलाल कमाई खिलाएंगे, अल्लाह हलाल कमाई की बरकत से कभी न कभी औलाद को नेक राहों पे चला देगा। लेकिन अगर हमने बच्चों और बीवी के मुंह में हराम के लुक़्मे डाले और ये हराम के लुक़्मे जाकर गलत असर करेंगे, धोखा दे के कमाया, झूठ बोल के कमाया, लूट खसूट करके कमाया। एक तो ऐसा अजीब वाकया है, बाप बेटे चुराए हुए सोयाबीन का सौदा कर रहे हैं। बाप को भी मालूम चुराया हुआ है, बेटे को भी मालूम चुराया हुआ सोयाबीन है। रात को कोई कट्टा चुरा लिए थे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जिसको बेचने को दिए, आधा नफा तेरा। उसका फोन आया, कहने लगे चुराया हुआ माल है, बेचने पर मुनाफा दे रहे, क्या करने का? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सच्ची बताओ, अगर पैखाना आधा आधा ले रहे तो क्या करने का? इसलिए